اس کا وہ بنا ہوا پچھلے بیچ میں ہمارے بیچ کے ہاں تو پھر دے دے گا. میرا بنانا ہے فوٹو بنانا ہے ابھی بنا دو. فوٹو نہیں بنانا. اچھا اچھا وہ آپ نے کارڈ 600 دینے ہیں کارڈ بنوا کے تھے بھائی اتنا ٹیکس نہیں لگاتے پہلے سے پاکستان میں دوبارہ بنا لیں کل بنایا تھا اس کو. یہ بھائی کا نام کیا ہوا ہے؟ یہ جو کلاس اینڈ ہوگی میں آپ سے ڈیموٹ اوکے اوکے ٹھیک ہے. یہ گانا بہت اچھا ہوا Classified sources of law. First, دو سورسز میں تقسیم کیا ہے جو بڑے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے فارمل سورس اور مٹیریل سورسز. ٹھیک ہے نا. فارمل سورسز وہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے اپنا ساورن پاور کی طرف سے. پھر مٹیریل سورسز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ہسٹوریکل اور لیگل. لیگل میں لیجسلیشن آتی ہے, پریسیڈنٹس آتی ہے, کسٹمز آتا ہے اور ایگریمنٹ. لیجسلیشن یعنی کہ الیکٹڈ لا میڈ بائی کمپیٹنٹ اتھارٹی, کمپیٹنٹ انسٹیٹیوشن. پریسیڈنٹس رولز میڈ بائی کورٹس. کسٹمز جس کو رواج جو کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں اور لوگ اس کو جو ہے نا فالو کر رہے ہیں. ایگریمنٹ دو پارٹیز کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے, اس کے مطابق جو ہے نا وہ رولز بنتے ہیں اور وہ سورسز بن جاتے ہیں ان رولز کے جو کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. آج ہم نے کرنا ہے ہسٹوریکل. یہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہسٹری جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے لا کی ہسٹری. تو کیونکہ یہ فلاسفی آف لا ہے اور اس میں لا کی ہسٹری جو ہے نا وہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو کی طرف کیا کیا جا رہا ہے, امپورٹینس کی طرف اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں کل اس کو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے The historical sources consist of works of ancient lawyers and thinkers. پرانے زمانے کے جو وکیل تھے یا تھنکرز تھے, سوچنے والے تھے, دانشور, فلاسفرز, وہ ان کی جو تھنکنگ تھی, تھاٹ تھی, وہ ہسٹوریکل سورس میں شامل ہے. They are sometimes restored in order to derive the matter of the rule of law. اس سے رول آف لا کا جو ہے نا وہ کیا ہے میٹر سامنے آتا ہے,
نکلتا ہے کہ یہ کب اسٹارٹ، بٹ دے آر اناتھریٹو اینڈ ناٹ بائنڈنگ، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے ہم پر، ٹھیک ہے. جیسے موجودہ قانون بائنڈنگ ہے، لازمی ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، وہ نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت تھے جب پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ٹیریٹری ہونی چاہیے، جو قانون ہے اس کی کیا ہونا چاہیے، علاقہ ہونا چاہیے کہ یہ قانون اس علاقے کے اندر ہو، جو ہے نا وہ کیا ہوگا، نافذ العمل ہوگا، اس کا نفاذ ہوگا. تو وہ تو ان کی تھنکنگ تھی اور ان کے کوئی علاقہ بھی نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے نا وہ بینڈنگ نہیں تھی. لیکن کیا تھا، بینڈنگ اگر نہیں تھی، لازمی نہیں تھی، پھر کیسے وہ سورس آف لا پھیلا رہے ہیں. ایٹ بیسٹ دے کین انفلوئنس دا کورس آف لیگل ڈیولپمنٹ، لیکن انہوں نے جو لا آگے بنائے گئے ہیں اس پر اثر انداز ہوئے ہیں. ان کی سوچ جو انہوں نے تھیوریز پیش کی تھی، جو اپنے خیالات پیش کیے تھے، جو سوچ کر لا پر تھنک کر غور و فکر کر کے جو اپنی فائنڈنگ دی تھی، تو وہ آگے چل کر لا بنانے والے کے لیے رہنمائی ثابت ہوئی، گائیڈ لائن بن گئی، جس کی وجہ سے لا کیا ہوا، آگے ترقی پذیر ہے. اس کی مثال دی جا رہی ہے. The following illustration will clarify the point under the consideration. While deciding a point of the anti-Muslim law, the court has to look the exposition of that matter as given in Hadaya, the work based on the opinion of the eminent jurists, Imam Abu Hanifa and his disciples, Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad, and thereafter gave the decision on the point. ٹھیک ہے، یہ جورسٹ تھے، قانون دان تھے، اسلامی قانون دان. فقہ، فقہ کس کو کہتے ہیں، قانون کو. ٹھیک ہے، جو شریعت میں، مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں قانونی پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عبادات کے، عبادات کے پوائنٹ، آپ کی عبادت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو قانونی پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے طلاق کے، شادی کے اور نان نفقے وغیرہ کے، وہ پوائنٹ جو ہے نا فقہی مسائل قانونی. ٹھیک ہے، تو اس قانونی مسائل پر جو ہے نا وہ چار امام جو ہیں وہ ہمارے بڑے جورسٹ ہیں، قانون دان ہیں، جن کو فالو کیا جاتا ہے. سر ہدایہ کیا ہے؟ ہدایت بک بنا کتاب. آگے دیکھتے ہیں. ان دس کیس دا ہدایہ از اے ہسٹوریکل سورس، وہ جو ہے وہ ہسٹوریکل سورس ہے. اینڈ دا ججمنٹ آف دا کورٹ از لیگل سورس. ٹھیک ہے، کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، جج نے فیصلہ کیا ہے، کس کو دیکھ کر کیا ہے، ان کی کیا رائے ہے. جس کی امام ابو حنیفہ کی، امام ابو حنیفہ کی کیا رائے ہے اس مسئلے پر، اس کو دیکھ کر کے کیا کر دیا فیصلہ. اب وہ ان کی رائے بینڈنگ نہیں تھی، لیکن کورٹ کا فیصلہ بینڈنگ ہے، لازمی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کورٹ کا فیصلے کا سورس کیا ہے، وہی ان کی بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو انہوں نے تشریح کی ہے اسلامی قوانین کی، اپنے فتوے دیے ہیں یا کہہ لیں کہ وہ اپنی رائے دی ہے، ان کی جو رائے ہے وہ بینڈنگ نہیں ہے، لیکن ان کی رائے پر جو جج نے فیصلہ کیا ہے وہ بینڈنگ ہے. لہذا اس کا سورس وہی ہوا جو ان کی رائے تھی. Quran as a historical source of law. The wordings of the Holy Quran are not, however, a historical source because they are not based on any opinion, but under the concept of Islam, the authoritative commandments having full force of law. قرآن کی جو ہے نا وہ فل فورس آف لا ہے، وہ ہسٹوریکل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو ہسٹوریکل کون سے ہوتے ہیں، جو پینڈنگ نہ ہو. یہ ذہن میں رکھیں، جو مین کہنے کی بات ہے، جو لکھنے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہسٹوریکل سورس بینڈنگ نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی بیس پر کیا دیا جائے، کوئی فیصلہ دیا جائے تو وہ فیصلہ بینڈنگ ہوگا. اس میں یہی کہا جا رہا ہے وہ ہسٹوریکل سورس نہیں ہے، کسی کو اوپینین نہیں ہے قرآن، بلکہ بینڈنگ ہے. Roman law as a historical source of law. The Roman law is a historical source of law, but once its rules are considered, لیکن اگر ایک دفعہ ان کے رولز کیا ہے
ان کو غور و خوض کیا جائے اور ان پر فیصلہ لیا جائے یا قانون بنایا جائے. اینڈ اینی پرنسپل ایوالوڈ آؤٹ آف اٹ, دا پرنسپل سو ایوالوڈ بیکم دا لیگل سورس آف لا, اور پھر وہ لیگل سورس آف لا بن جاتے ہیں. یہ مثالیں دی گئی تھی ہسٹری کی, جن میں زیادہ تر ہسٹری میں مذہب کے جو تھے اپنا میٹیریل ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. Some other sources of law, equity as indirect source of law, derivation of the term equity. The term equity is drawn from the written words equitas, which means to equalize. Equity word ہے کہ برابر, equal کرنا, دونوں ترازوں کے پلڑے جو ہے نا وہ برابر رکھنا, بیلنس. دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, انصاف, جسٹس. انصاف کا مطلب ہے برابری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو دونوں برابر جو ہے نا means which equalize. Equity has always been used to remove the defects of the common law in England so that the justice could be administered according to the principles of reason and fair play. انگلینڈ میں جب عدالتیں تھیں ان کے لا کو کیا کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے انگلینڈ کے لا کو, کامن لا. کیا کہا جاتا ہے, کامن لا. کامن لا پہلے بتایا ہے کہ ہر لا میں بہت سے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں, مشکلات ہو سکتی ہیں, رکاوٹیں آ سکتی ہیں, کیونکہ نئے نئے کیسز سامنے آتے ہیں. تو انگلینڈ میں جب کامن لا میں مشکلات پیش آتی تو ایکویٹی کے رولس جو ہے نا ان ڈیفیکٹس کو دور کرتے, جسٹس, انصاف, فیئر پلے, ریزن کی جو چیزیں ہیں کہ یہ چیز ریزنیبل ہے, اس کو کیا کرتے تھے وہ کام میں لاتے تھے. کیا کرتے تھے, اس کو کام میں لاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس کو سمجھ لیں, یہ بہت وہ ہے کہ لا بنایا گیا ہے, لا جو بنایا گیا ہے اس کو ایز اٹ از کیا کرنا ہوتا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے لا کو ایز اٹ از. لیکن اگر رکاوٹ آ جائے, کوئی غلطی آ جائے اس میں اور وہ امپلیمنٹیشن نہ ہو رہی ہو, یا کیس ایسا سامنے آ جائے جس سے انصاف نہ ہو رہا ہو, لگتا ہو کہ اگر قانون کے مطابق عمل کیا جائے تو انصاف نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں کیا ہے, ڈیفیکٹ ہے, اس میں غلطی ہے, کہ اس کیس میں جو موجود کیس ہے اس میں کیا نہیں ہو رہا, انصاف نہیں ہو رہا. تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی تھی, ایکویٹی کے رولس. ریزن, ایک عام جو سوچنے والا بندہ ہے, کامن صحیح ذہن کا سوچنے والا بندہ ہے, وہ اگر کسی بات کو کہتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ریزنیبل ہے. تو کیا کہتے ہیں, ریزن, تو وہ ٹھیک سوچتا ہے. تو ریزن کے مطابق اور فیئر پلے, انصاف کے مطابق صحیح کھیل جیسا. فیئر پلے کسے کہتے ہیں, یعنی کہ جس میں بے ایمانی نہ ہو, صحیح کھیل ہو, صحیح فیصلہ ہو. سر پھر تو فیصلے کا پتہ ہی نہیں لگے گا اگر کامنلی دیکھا جائے رولس کے اس میں آ جائیں تو. بہت سے ہوتے ہیں, اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے. ایکویٹی کے رولس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ رولس آگے پڑھیں گے آپ جب آئیں گے, جب سبجیکٹ آئے گا, وہ انصاف پر مبنی ہے, یونیورسل رولس ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان قانون کون بناتا ہے, پاس کرتی ہے کون, یعنی کہ وہ پیچھے ذہن ہے نا انسانی, اور جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ انصاف کے مطابق وہ بھی انسانی ذہن ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھا نا, انسان نے وہ تو اگر انسان نے بنایا, اگر ڈیفیکٹ آ گئے ہیں تو جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بھی بنانے والا جج انسان ہے, وہ بھی سوچ سکتا ہے, اس کے بعد دماغ بھی ہے. Objective equity suggests that equity has three main objectives, namely the interpretation of law should be based on the sound logical reasons. پہلی بات یہ ہے کہ sound logical reason پر ہونا چاہیے. Mere should be generating in the application of law and the deficiency of the law should be removed. جو غلطیاں ہیں, جو کمی ہے لا میں, اس کو ریموو کیا جائے through equitable principles of justice and good conscience. کون سے وہ پرنسپلز ہیں, جسٹس, انصاف کے. انصاف اگر کرنا پڑ رہا ہے
تو وہ کر دیا جائے اور رول بنا دیا جائے اس میں کہ اگر اس طرح کا کیس آئے گا تو یہ رول اس پر کیا ہوگا، اپلیکیبل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہے، یہ اس کی جیسے ہمارے یہاں وہ ہوتی ہے کہاوت ہوتی ہے، تو یہ بھی کویٹی میں بھی رولز بنے ہوئے ہیں. اب ایک ہے کہ جس کو انصاف چاہیے وہ پہلے خود انصاف کر کے ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے ہاتھوں میں بے انصافی نہ ہو. مطلب کہ اگر اس کا رائٹ بنتا ہے تو ہے، نہیں تو ہے نہیں، اس کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے. اگر معاہدہ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ایک پارٹی نے کی ہے، دوسری نے نہیں کی، تو وہ فیئر پلے میں اس کا حق ہے کہ وہ اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھا جائے کہ دونوں میں سے انہوں نے جو ہے فرسٹ پارٹی ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے انصاف کیا ہے پہلے ہی، کیس کے آنے سے پہلے ہی اس نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا معاملات میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ انصاف کا تقاضا ہے. یہ عام عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جس نے پہلے ہی جو ہے نا وہ فراڈ کیے ہیں پھر آ جائے انصاف لینے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انصاف نہیں دینا چاہیے کہ اس نے جو ہے نا جان بوجھ کر جب پہلے جو ہے نا معاملات خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک عام سی باتیں ہیں جو ایک کامن ذہن بھی سوچتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہونا چاہیے. میڈیول پیریڈ، درمیانہ پیریڈ، وہ کون سا ہوتا ہے؟ ہسٹری میں جو پرانا دور تھا، اینشنٹ دور کہتے ہیں. پھر درمیان میں ایک ایسا دور آیا کہ علم بڑھنا شروع ہوا، لیکن پھر بھی ابھی کیا تھے، تحریکیں چل رہی تھیں، انقلاب آ رہے تھے، دنیا نئی ترقی کی طرف گامزن ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی. تو اس کو میڈیول پیریڈ کہتے ہیں، درمیانہ پیریڈ. پھر جا کر آگے ترقی یافتہ جو اب دور چل رہا ہے وہ آگے ترقی یافتہ ہو گیا. Medieval period when most laws were uncodified and statute was restricted only to certain specified matters, the deficiencies and lacuna of the law were remedied by restored to the principle of equity. زیادہ تر وہی تھا درمیانے عرصے میں جو تھا ہسٹری میں، تو وہ جو لوکیناز تھے یا اس کی ڈیفیشنسیز تھی یا نقائص تھے یا کمی تھی جو لا کی، وہ اس کو اکویٹی کے پرنسپل سے پورا کیا جاتا تھا. This was more peculiar to common law of England, which was mostly unwritten and based on ancient customs and traditions. زیادہ تر یہ کامن لا میں کیا گیا. پہلے ہی بتایا کامن لا کا جب آئے گا تو مطلب کیا ہوگا، انگلینڈ کا لا. انگلینڈ کا لا جو کہ انریٹن تھا، کوڈیفائڈ نہیں تھا، بغیر لکھا ہوا تھا. اور کیا تھا اس کے بعد، اینشنٹ کسٹم اور رواج اور ٹریڈیشن پر تھا زیادہ تر. تو اس میں یہ بہت رولز کام آتے تھے. Thus the principles of equity have helped common law to attain perfection. تو اس نے مدد کی کہ کامن لا کو، کہ کامن لا کیا کرے، اس کو وہ پرفیکشن حاصل کرے، مدد یعنی کہ وہ اپنے کمیاں یا کوتاہیاں دور کرے. اس کے بعد نیکسٹ ہے سوشل ویلیوز. ہسٹری کو چھوڑ کر اب کیا آگے ہے، ہسٹری کو پڑھ لی ہے کہ ہسٹری کی سورس آف لا ہے سوشل ویلیوز. لا ڈرائیو مچ آف اٹس فورس اینڈ ویلیڈیٹی فرام دا سوشل ویلیوز آف دا گیون سوسائٹی. اگر کوئی معاشرہ ہے، وہاں کی ویلیوز ہیں جو، اس ویلیوز سے وہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے، لا بنتا ہے ویلیوز پر. ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مغربی معاشرے سے ڈفرینٹ ہے. ویسٹرن جو کلچر ہے ہمارا ایسٹرن کلچر یا معاشرہ سوسائٹیوں سے ڈفرینٹ ہے. اب ہماری کچھ ویلیوز ہیں زندگی گزارنے کی، کچھ اصول ہیں، اگر ہم نے ان کو پرزرو کرنا ہے، بچانا ہے، تو ہم اس کو مطابق کیا بنائیں گے. اگر اس کی ویلیوشن ہو رہی ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہ کیا بنایا جائے گا، اس کے مطابق لا بنایا جائے گا تاکہ یہ محفوظ ہو جائے، تو وہ سورس آف لا بن جائے. The public opinion is also finds reflection in the laws and judicial decision of the courts. بہت سے عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں پبلک اوپینین صاف نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل جیسے ہو رہا ہے کہ پبلک اوپینین کیا ہے،
پبلک کی رائے کیا ہے کہ کرپشن جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے. تو یہ باتیں ججوں کی زبان پر بھی آ رہی ہیں, عدالتی فیصلوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آن گراؤنڈ اس کا رزلٹ یا ریالٹی کیا ہے اس کو چھوڑ کر کہ لوگوں کی خواہش یہ چل رہی ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے, لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کرپشن کو کیا ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. اور یہی باتیں جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہی باتیں اب لاء کے ذریعے ججوں کی زبان پر بھی آ رہے ہیں. تو یہی ہے, opinion of the public also finds reflection in the laws and judicial decision of the courts. Observation of Justice Holman's, the former Chief Justice ہے یہ US Supreme Court, کیا کہتے ہیں, judges being a part of the society cannot remain uninfluenced by the social and legal changes taking place around them. جج بھی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں, اس لیے وہ ان رائے سے نہیں بچ سکتے یا ان چینجنگ سے ان کو وہ بچا نہیں جا سکتا. کن سے, کہ جو ان پر اثر انداز ہوتی ہیں سوسائٹی پر, دوسرے لوگوں پر جو اثر انداز ہو رہی ہیں وہ ججوں پر بھی اثر انداز ہوگی. Therefore, it is quite natural that those changes are clearly reflected in their judgments. جو فیصلے دیتے ہیں ان میں وہ صاف نظر آتا ہے. اب میڈیا کا دور ہے, اب زیادہ انفلوئنس ہو رہا ہے, تو زیادہ انفلوئنس بھی وہ اچھی بات نہیں ہے میری رائے میں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جج جو ہے نا وہ تنہائی میں رہتے تھے, مطلب یہ کہ لوگوں سے ملنا جلنا ان کا زیادہ نہیں ہوتا تھا. سوشل جب جج بن جاتا تھا تو ان کو یہ کہا جاتا تھا یا وہ خود کر لیتے تھے, اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ کر لیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی رائے اس پر اثر انداز نہ ہو. وہ جو کیس سامنے رکھا ہوا ہے, فائل ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. کسی سے ملنے جلنے سے ان کی رائے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے. کوئی رشتہ دار سفارش کر سکتا ہے, کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کہ اس کیس میں یہ بات ہے, اس میں یہ بات ہے, تو وہ اس کے ذہن میں رہے گی. ہو سکتا ہے وہ اس کو کیا کر دے, غلط فیصلہ دے دے. ٹھیک ہے, تو وہ میٹنگز کے یعنی کہ جو فنکشنز ہوتے تھے, سوشل فنکشنز, ان میں کم جاتے تھے. یہ اکثر رواج تھا. پرانے جج اگر کہیں آپ کو مل جائیں ریٹائرڈ جج, ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ یہی کہیں گے کہ ہم بہت حد تک جب تک نوکری کرتے تھے ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا, بہت کم جو ہے نا لوگوں سے میل جول رکھتے تھے. لیکن کیوں کہ اب آپ لوگوں سے نہ بھی ملیں ایکچولی, لیکن سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے تھرو آپ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں وہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں. ڈائریکٹ ملنا نہیں ہوتا, لیکن وہ باتیں آپ کے ذہن پر کیا ہو رہی ہیں, اثر انداز ہو رہی ہیں. تو یہی باتیں آج کل ججوں کی باتیں نظر آ رہی ہیں. وہ اخبارات وغیرہ, ٹی وی سے, خبروں سے ادھر ادھر سے باتیں کرتے ہیں اور بعد میں عدالت میں بیٹھ کر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے, ٹھیک ہے, ایسا کہا جا رہا ہے. اور دوسری بات جو ایک اور ہے, وہ آج کل میڈیا والے جو ہے نا ہر بات رپورٹ کر رہے ہیں, اخباروں میں چھاپ رہے ہیں, خبروں میں آ رہا ہے کہ جج نے یہ کہا ہے, آج جج نے یہ کہا ہے. تو جج پھر ہیرو بن جاتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے نا اخبارات میں, اور اگلے دن اور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جج کی باتیں کام نہیں کرتی, ان کی باتیں نہیں, ان کا فیصلہ بولتا ہے. ٹھیک ہے, جج کو خاموش رہنا چاہیے, اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کون بات کرے گا, ان کا فیصلہ بات کرے گا, ان کا فیصلہ جو آئے گا وہ ہوگا اصل. ٹھیک ہے, تو یہ جو معاشرے میں نئے حالات آئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, جہاں فائدے ہوئے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت سے ہو رہے ہیں. ابھی اس طرف توجہ کوئی نہیں دے رہا. ابھی اس پر جو ہے نا کہ ججز کو روکنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا, یا میڈیا کو روکیں کہ آپ کے جو بیانات ہیں وہ اخبارات میں نہ دیں, کیونکہ ابھی تو کیس زیر سماعت ہے, فیصلہ نہیں ہوا, اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اخبارات جب صحافی بنتے ہیں, اخبار میں جو لکھنے والے ہیں, ان کو پہلے کہا جاتا تھا, وہ اکثر کہتے تھے کہ 2 ادارے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے نہیں لکھنا, ایک عدالتیں, دوسرا فوج. اور ٹھیک ہے, کہیں عدالتوں میں آپ نے اپنی رائے دے کر عدالتوں کو متاثر کرنے کی کوشش تو نہیں کی. اگر اس طرح کریں گے
دوسری صورت میں کیا ہو سکتا ہے، قانونی اثرات بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی جو کیس عدالت میں ہے اس پر کمنٹری کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اور دوسرا آرمی کے خلاف، لیکن کیونکہ وہ میڈیا تھا، اب سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا ابھی آزاد ہے رولز اور ریگولیشن سے، اور پھر سوشل میڈیا میں ہر کوئی صحافی بن گیا ہے، ہر بندہ جو ہے نا اپنی طرف سے آج کل، ٹھیک ہے نا، اور اپنی جس کو دیکھو وہ علامہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں لکھ رہا ہے، اچھی باتیں لکھنی چاہیے، لیکن اچھی باتیں لکھنی چاہیے نہیں ہوتی، اچھی باتیں عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، پہلے خود پر عمل کرو۔ قرآن میں یہی ہے کہ یہ خود کہتے ہیں، یہ کرتے کیوں نہیں ہیں، یعنی کہ ایک غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اس پر خود کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، بعد میں دوسروں کو نصیحت کریں تو وہ اثر بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ سوشل ویلیوز دوسرا تھا۔ تیسرا کیا ہے، ریلیجن، مذہب، پہلے بھی آ گیا، ہسٹری میں دوبارہ آ گیا، اس کو علیحدہ طور پر لیا گیا ہے۔ In ancient times, religion exerted great influence of the primitive societies. Primitive societies مطلب پرانی society، پرانے زمانے۔ It contributed very largely to the growth of legal system in most parts of the world. بہت سی دنیا کے ملکوں میں جو لیگل سسٹم ہے ان پر مذہب نے بہت زیادہ کیا کیا ہے، اثر کیا ہے، اور لا اور لیگل سسٹم کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ سر اگر اس کا ریلیجن دوسرا ہے تو اس کے رولز کے اس پر دیکھا جائے گا۔ ہاں، آج کسی کا ہے، اب انڈیا میں ہے، انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے جو شادی، طلاق، بچے اور نان نفقے کے جو مسائل ہیں وہ مسلم لا کے مطابق ہوتے ہیں۔ سر مینس جو لا جو جج پڑھ رہا ہے وہ سارے قانون پڑھتا ہے کہ ہاں، اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق تو کام کرنا ہوتا ہے۔ ساری جو فقہ ہیں ان کے بھی اپنے ہیں، جیسے طلاق وغیرہ کا ہوتا ہے نا، دیکھیں فقہ جو ہے نا وہ تو مذہب کے اندر فرقہ ہو گیا نا، وہ تو علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہے، ویسے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، اختلاف ہونا صحیح نہیں ہے، ایک امت کو ایک امت ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ فتنہ ہے، یہ غلط بات ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا بلکہ میرا یہ ہے، وہ اس کے مطابق ہے۔ وہ دلیل دے جاتے ہیں، جائیداد کے معاملات بھی ہیں جس میں کہا جاتا ہے طلاق وغیرہ کے اہل تشیع اور اہل سنت کے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں جائیداد کے معاملے میں، ٹھیک ہے، تو مین ایک تو مین وہی ہے وہ بیٹی کا، اگر ایک بیٹی ہو اور بھائی نہ ہوں، یعنی کہ اس کے جو مرنے والا ہے، تو وہ جائیداد کی تمام جائیداد کی وارث ہوگی اہل تشیع کے مطابق، جبکہ اہل سنت کے مطابق وہ ساری جائیداد کی مالک نہیں ہوگی بلکہ اور رشتہ دار بھی اس میں شامل ہیں۔ سر قرآن پاک میں تو سیدھا سیدھا بولا ہوا ہے جائیداد کے بارے میں، ہاں بولے ہوا ہے لیکن تشریح طلب ہے ابھی بھی، اور انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جو فرقے بازی ہے، جو اختلاف ہے، وہ تو ہر دور میں ہر جگہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بڑھایا نہ جائے، طول نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اختلاف کو۔ قرآن میں یہی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلی امتیں بھی اسی طرح ہوئی تھیں، تم لوگ بھی اسی طرح نہ کرنا، فرقے نہ ہو جانا، گروپ میں تقسیم نہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہوتے ہیں گروپ میں تقسیم ہوتے ہیں تو وہ امت کا کیا کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، تو متحد ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اب دوسرا یہ ہے، ادھر دیکھیں آپ دوبارہ، The ancient Roman and Greek laws are largely based on religion. جو گریک کے تھے یا رومن لا تھا وہ بہت بڑا زیادہ جو ہے نا وہ کس پر تھا، وہ مذہب پر بیس کرتا تھا۔ In England during the Middle Ages, law was mostly contained in religious testament because
डोमिनेंस ऑफ चर्च ओवर द स्टेट। इंग्लैंड में भी जो है ना जब चर्च की वैल्यू ज़्यादा थी स्टेट से, तो उस वक्त तक जो है ना मजहबी रंग ज़्यादा नज़र आता था कवानीन में। द इस्लामिक लॉ ओन देयर ओरिजिन टू एंशिएंट हॉली ट्रीटीज, दे आर डिवाइनली इंस्पायर्ड लॉ। इस्लामिक लॉ में भी बहुत से लॉज ऐसे हैं जो कि मजहब से लिए गए हैं, ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ सैयद अमीर अली, ये लिखें तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ बात है सैयद अमीर अली ने की है। सैयद अमीर अली एक जो है ना वो लॉयर थे इंडिया में पाकिस्तान बनने से पहले, और काफ़ी हद तक उनकी किताबें भी हैं और उन पर जो है ना काफ़ी किताबों में उनका हवाला भी दिया जाता है। ठीक है ना। सर नाम क्या बताए? अमीर अली। अमीर अली। अब इसको लॉ को के बाद जो टाइम है इधर तो जो है ना बातें पीछे थोड़ा सा खामोश है। डाइजेस्ट, अभी ये जो हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल सोर्स पढ़ा है, सोशल वैल्यूज भी असरअंदाज हो रही हैं, रिलीजन भी हो रहा है। अब नेक्स्ट जो आया है वो क्या है? डाइजेस्ट लिटरेरी वर्क्स एंड ट्रीटीज एज अ सोर्स ऑफ लॉ। एक नया सेक्शन आ गया है, आखिरी है, इसके बाद क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ये कि पुराने ज़माने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डाइजेस्ट हैं, लिटरेरी वर्क है, या वो काम जो कि लॉ में किया गया है, अदबी रिसर्च वर्क, वो सारा क्या कहलाता है? सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है ना, वो भी सोर्सेज में शामिल है। रिटन वर्क जो स्कॉलरली है, जो लिटरेरी है, वो भी इसमें शामिल है। उसमें एक नाम यही है, पहले लिखा हुआ है जस्टिनियन कोड, ये रोमन में था, इज रजिस्टर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटीज ऑन एंशिएंट रोमन लॉ। ये लॉ जो रोम का लॉ था उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। द रोमन किंग recognized opinion of certain legal expert and authoritative law। उसने क्या किया था, जो बादशाह था उसने लीगल एक्सपर्ट्स को जमा किया और उनकी राय को क्या कानूनी दर्जा दिया। They had great influence on the contemporary law। आजकल का जो लॉ है उस पर भी बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज हो रहा है, आजकल भी असर है उसमें। Most of the Roman law during 2nd and 3rd century was based on commentaries and treatises of Roman justice। जो रूम में इंसाफ किया जाता था उन पर वो क्या था? कमेंट्रीज थी, या वो उन पर तबसरे थे, राय थी। फिर 426 AD the work of the 5 eminent jurists were declared to have binding authority। वहाँ ये क्या कह गया कि 5 ऐसे जूरिस्ट थे जिनके काम को बाइंडिंग करार दिया गया एज इट इज, जैसे कि लॉ। इंडिया में क्या किया गया? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड औरंगजेब डिप्यूटेड द लर्नेड हिंदू पंडित ऑफ बंगाल, उनका नाम लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर डाइजेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग हिंदू लॉ। द कोड प्रिपेयर्ड बाय हिम कॉल्ड फतावा आलमगीरी व्हिच वाज कंटेन्ड 27 पार्ट्स कंप्रेहेंडिंग एंटायर हिंदू लॉ। ठीक है, तो मुसलमानों ने भी वहाँ क्या किया था? अपना तो किए थे, तो वो भी उनकी रियाया थी हिंदू, तो उनके मज़हब के मुताबिक वहाँ के जो पंडित थे उनको जमा करके उनके लिए भी क्या किया था? एक लॉ बनवाया था, हिंदू लॉ। द ब्रिटिश रूलर आल्सो रियलाइज द नीड फॉर द कंप्रिहेंसिव कोड ऑफ नेटिव लॉज फॉर द गाइडेंस ऑफ इंग्लिश जजेस। तो जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई उन्होंने भी यही किया कि वहाँ के जो मकामी लोगों के लॉज थे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सिख लॉ, तो उनको इंग्लिश में क्या किया? ट्रांसलेट कराया, ताकि जो जज काम करते थे, जज उस वक्त जो है ना सारे वहाँ के थे, इंग्लिश अंग्रेज़ थे, तो वो उनको क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। यही बात आपने अभी पूछ रहा था स्टूडेंट कि वो दूसरे मज़हब का भी पढ़ेगा, वो अंग्रेज़ थे लेकिन वो मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ पर क्या करते थे? उन्होंने ट्रांसलेट कराया उसको समझने के लिए कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने फैसले तो करने थे। सर हमारे मुल्क में अक़लियतों के साथ किस तरह यानी कि उनके यानी कि केस उनके मुताबिक उनके कानून के मुताबिक सवाल है, शादी आप हिंदू की हमारे निकाह के मुताबिक तो नहीं पड़ेगा, हमारे मौलवी से नहीं पड़ेगा। नहीं, उनका जो यानी कि कोई केस वगैरह आ जाए, क्या बनेगा? आगे अपने होंगे। है ना, ये फैमिली मैटर जो है ना वो हर किसी के
ہاں آگے آپ کنکلوژن ہے اس کا لاسٹ ٹو کنکلوڈ دیٹ دا لا دس produced is known as the conventional law, something called religion, equity اور jurist opinion about classification. ٹھیک ہے نا, تمام لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. یہ اس کی ہسٹری ہے ہر لحاظ سے, جہاں لا ترقی کرتا ہوا آہستہ آہستہ اب اس اسٹیج پر آپ پہنچا ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لمبی ہسٹری ہے, بہت سے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. Someone would regard them as historical, but really is not. So all three particular religion important source of law. تمام ہیں لیکن law religion اس میں بہت زیادہ ہے. Legal source of law consists of such source of laws as are recognized by law itself. Such sources give rise to authoritative and immediate recognition by the courts of law. ٹھیک ہے نا, جو لیگل سورس ہیں لا فوراً جو ہے نا عدالتیں اس کو ریکگنائز کرتی ہیں, مانتی ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے سورس آف لا. بند کر دیا.